اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ نے یہاں پر آپ نے تین راتیں کیا فرمایا. جیسے وہ گاڑی بتا رہا تھا کہ اللہ کے نبی نے حضرت ابوبکر صدیق کو دعا دی تو حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ نے محبت کے انداز میں اللہ کے نبی سے عرض کی کہ اللہ کے نبی آپ پھنس چکے ہیں، آپ میری گود میں سر رکھ لیجیے اور آپ آرام فرما لیجیے. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنا سر انور حضرت ابوبکر صدیق گود میں رکھا اور پھر آپ آرام فرما لگے. دیکھیں ہم سب کا یہ ایمان ہے، دنیا میں سب سے حسین و جمیل جو خوبصورت جو انسان تھے وہ اللہ کے نبی محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم، جن کی زلفوں کی قسم والضحیٰ واللیل اذا سجا، کہ سینے قسم علم نشرح لک صدرک، کہ ذکر قسم ورفعنا لک ذکرک، کہ میں نبی کا ذکر ہمیشہ بلند رہے گا. یہ قسمیں اللہ پاک ذات نے محبت کے انداز میں قرآن پاک میں اٹھا رکھی ہیں. کیا حسین و منظر ہوگا، کیا حسین و لمحہ ہوگا، کیا تو ابوبکر صدیق گود مالک ہے اور اللہ کے نبی کا سر انور ہے اور اللہ کے نبی یہاں پر آرام فرما رہے ہیں. سبحان اللہ. کرام فرماتے ہیں جہاں پر ابوبکر صدیق نے رکھی ہوئی تھی وہاں پر جانور موجود تھا. اللہ پہلے جانتا ہے سام سے بچھو تھا. جب اس کو غار میں داخل جگہ نہیں ملی تو اس نے حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ کی ایڑی ڈس لیا. آپ کو تکلیف پڑی، آپ نے پاؤں کو سائڈ پہ نہیں کیا اس وجہ سے کہ جو چیز مجھے ڈنگ ماری تکلیف دے رہی ہے وہ بعد میں نبی پاک کو بھی تکلیف پہنچائے گی. جب تکلیف ہاتھ سے بڑھ گئی تو اللہ کے حضرت ابوبکر صدیق کی آنکھوں سے آنسو نکلے اور چین بوجھ پہ گرے اور اللہ کے نبی بیدار ہو گئے. فرمایا کہ ابوبکر تو کیوں روتا ہے؟ جب مکہ چھوڑنے کا میں اپنے والدین چھوڑ کر آیا، اپنے بیوی بچے چھوڑ کر آیا، اپنا مال و اسباب چھوڑ کر آیا تو اسے روتا ہے. صدیق اکبر تھے، عاشق رسول تھے، عاشقوں والے جواب دیے کہ اللہ کے نبی میں بھی قربان، میرے والدین بھی آپ قربان اور مکہ آپ قربان ہے. میں تو صرف اس سے روتا ہوں کہ مجھے جانور ہے تو مجھے 10 سال تکلیف دے رہا ہے. اللہ کے نبی نے صاف فرمایا کہ ابوبکر یہاں سے اپنے پاؤں کو اٹھا لیجیے. جب اٹھا دیکھا وہاں پہ کوئی جانور موجود تھا جو کٹی ہوئی ہڈی تھی، اللہ کے نبی اپنی گود میں رکھی، آپ دہن نکالا، جو کٹی ہوئی ہڈی تھی وہاں پر لگا دیا، جو کٹی ہوئی ہڈی تھی وہ یہاں پر مکمل ہو گئی. اللہ کے نبی کا یہاں پر ظاہر ہوا. جب مشرکین مکہ کو اس بات کا علم ہوا کہ اللہ کے نبی اپنے حجرے میں جو نہیں ہے تو ان مشرکین مکہ نے نعوذ باللہ اللہ کے نبی کے حجرے پر حملہ کر دیا. جب حجرے میں داخل ہوئے دیکھا کہ جہاں پر اللہ کے نبی بستر بار تھا وہاں پر علی راہ فرما رہے اور پوچھا کہ اے علی تیرا محمد عربی کے بستر میں کیا کام؟ بتا اللہ کے نبی کہاں پر ہے، اللہ کے رسول کہاں پر ہے. آپ تو شیر خدا ہیں، آپ تو حیدر کرار ہیں، آپ کسی سے ڈرتے تو نہیں تھے. آپ نے سوچ سمجھ کے جواب دیا کہ سچ بول دوں تو نبی پاک جان سکتا ہے اور جھوٹ بول دوں تو میرے ایمان کو بھی خطرہ ہے. آپ نے سوچ سمجھ کر جواب دیا کہ جہاں جانا تھا چلے گئے، جہاں جانا تھا چلے گئے. اس بات میں ذرا سا بھی جھوٹ شامل نہیں ہے. مشرکین مکہ نے دیکھا کوئی اور جواب یہاں سے نہیں ملتا تو انہوں نے کھوجی کو ساتھ لیا. اس زمانے میں کھوجی کہتے تھے جو قدموں کے نشانات پہ جلدی بتا دے شخص کہاں میں چلا گیا. کھوجی کو ساتھ لیا، سفر کرتے ہو. جب لوگ سب پہاڑ قریب پہنچے تو ابوبکر جیسے قریب پہنچے تو اس سے پہلے اللہ پاک حکم آ گیا مکڑی کو کہ اے مکڑی اس غار کے منہ کے ادارہ لگا